وہ آزاد تھا وہ کب دیا تھا کوئی بات ہم سمجھتے ہیں تحصیل میں اس وقت تحصیل ہے وہ آزاد صاحب کی دین ہے. اگر ہمارے پاس اس وقت بلاک ہے میں نے یہاں یہ ہمارا سیکنڈ فیز میں تھا تو یہ تو الیکشن مارچ اپریل میں ہی ہو گیا تھا، لیکن ہم تو باقی فیزز میں تقریباً جون تک مئی اینڈنگ تک پھنسے رہے، تو ان کا وقفہ بہت ہو گیا تھا پولنگ کے درمیان اور ہماری میٹنگ کے درمیان. اس لیے آج یہاں پوری کانسٹیچوئنسی کے لوگ آئے تھے. مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ سب بہادری سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اسمبلی کا الیکشن کسی نے ہمت نہیں ہاری ہے. گرمیوں کے باوجود بھی یہ گھر گھر گاؤں گاؤں میں جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چپ ہیں تو بیٹھ گئے چپ، کوئی گھر بیٹھنے والا نہیں ہے. یہ ایک تو الیکشن کی وجہ سے، اور دوسرا لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی انتظار کر رہے تھے. لیکن میرے خیال میں بہت دیر انتظار کیا الیکشن کمیشن کا یہ سننے کے لیے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی سب نے یہ طے کیا کہ ہم بالکل کل سے ہی نکلیں گے کمر بستہ ہو کر، شہر میں بھی اور دیہات میں بھی اپنے اپنے علاقوں میں صفحہ بندی کریں گے اور پارٹی کا کام شروع کریں گے. میں نے بہت ساری اسٹیٹمنٹ اس میں دی ہے، بائٹ بھی دی ہے کہ وہ غیر واجب تھا، ایسا نہیں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن جلدی ہونے اور اس کے بعد اسٹیٹ بنانی ہے، اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے، تو یہ تو اسٹیٹ ہوڈ کا کام ہے، پھر یہ پاورز دینے کی کیا ضرورت ہے. اس کے پر گورنمنٹ آف انڈیا نے پھر تفصیل سے بیان دیا کہ نہیں، جب ہم نے یوٹی بنائی تھی تو یہ یوٹی کا ہی حصہ تھا، تو اس وقت ہم بھول گئے تھے یہ آرڈر پاس کرنا. اب جب 5 سال بھول گئے تھے تو 2 مہینے پھر بھول جاتے. تو اس میں کوئی جوازیت نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ پاورز اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر اور ایل جی کو دینے کی. اور ابھی 1-2 مہینے سے چاہے وہ رجوری پونچھ ہو، چاہے وہ کٹھوا ہو، سانبا ہو، چاہے وہ ڈوڈا ہو، چناب ویلی کے دوسرے حصے ہوں، ان تمام جگہوں پہ ہوتا ہے. اور ابھی 1-2 دن سے تو ابھی کشمیر میں بھی شروع ہو گیا، جیسے کل ہی ہوا تھا، اور کچھ دن پہلے بھی 1 ہفتہ پہلے کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہوا. تو یہ اچانک ملیٹنسی کا گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہونا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اور اس سے ہم کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد، کئی مدت کے بعد، کئی سالوں کے بعد ملیٹنسی سے ایک راحت ملی تھی پوری ریاست کو، اور جس کی وجہ سے ٹورزم دوبارہ بحال ہو گیا تھا. ٹورسٹ اب دور دراز علاقوں میں جانا شروع ہو گئے تھے. تو اس بڑھتی ہوئی ملیٹنسی سے ہمارا پھر دوبارہ نقصان ہوگا. اس لیے ہماری سیکورٹی فورسز، میری جو اطلاع ہے تو سیکورٹی فورسز کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس ایکٹیو نہیں ہے، ہم ایکٹیو ہیں، کیونکہ جو چھپے ہوئے تھے اب ان کو جنگلوں سے ہم نکال کے مار رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو چھپے ہیں تو وہ پوشیدہ جگہوں پہ بہت عرصے سے چھپے ہیں، تو فوج جب جاتی ہے تو ان چھپی ہی جگہ کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہ حقیقت ہے جیسا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم بالکل جنگل بھی، پہلے ہم نے شہر صاف کیے، گاؤں صاف کیے، اب ہم جنگلات میں جہاں یہ چھپے ہیں وہاں بھی صاف کر رہے ہیں ملیٹنٹس کو، تو پھر یہ ایک خوشامدید چیز ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ نقصان ہوگا فوج کا، پولیس کا، آرمی کا،
لیکن اگر اس سے یہ صاف ہو جاتی ہے ملیٹنسی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ملیٹنسی کا ختم ہونا ہماری ریاستی عوام کے لیے، ریاستی فروغ کے لیے، ریاستی ٹورزم کے لیے، ریاستی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ریاستی عوام کے لیے، کیونکہ جو مرے جاتے ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مارتے ہیں، اور جتنی ملیٹنسی رہتی ہے اتنی ہماری بیکاری اور بے روزگاری بڑھتی ہے، اور باہر سے کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے، فیکٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اس لیے جو قدم سرکار وہ اٹھا رہی ہے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں تو ایک اچھا قدم ہے، وہ ریاست کی بہبودی کے لیے۔ اب پڑوسی ملک اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کی طاقت ہندوستان کے مقابلے میں زیرو ہے۔ اس کے بعد بھی پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد بھی ہر لڑائی پاکستان ہار گیا، اور آج میرے خیال میں پاکستان سب سے کمزور ہے۔